السلام علیکم احمد سمرو. ایک اور ریفرنس آ گیا ہے, وہ ریفرنس جس کی دہائی پہلے دی جا رہی تھی, جس کا چرچا بہت پہلے تھا کہ ایک ریفرنس کی وجہ سے 6 جج صاحبان نے خط لکھ ڈالا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو عدلیہ میں ISI کی مداخلت کا الزام لگا کر. وہ خط جس خط کا بہت زیادہ چرچا رہا, وہ خط جس کے بعد کچھ اور خطوط بھی آ گئے, اور وہ خط ججوں کو دھمکانے کے خط, اور پھر کہا گیا کہ یہ خطوط جو ہیں وہ ججوں کو اس لیے بھیجے گئے کیونکہ ان جج صاحبان نے خط لکھا کہ عدلیہ میں مداخلت ہے ISI کی. مگر پھر وہ خط ان جج صاحبان کو بھی ملے جو جن جج صاحبان کے اوپر الزام تھا کہ جناب یہ ISI کے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہے ہیں, یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان. مگر ایک چیز جو سامنے آئی تھی ابھر کر, وہ یہ کہ 6 جج صاحبان کے خط کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا ہے یا نہیں ہے, مگر اپنے ساتھی کو بچانے کی کوشش ہے. ساتھی کون؟ محسن اختر کیانی صاحب, سینئر پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کے خلاف ایک اور ریفرنس آ گیا ہے. وہ جو خطوط تھے ججوں کے 6 جج صاحبان کے, ان پر تو سپریم کورٹ نے خود نوٹس لے لیا, پہلے کمیشن بنا, لیکن کمیشن کے جو سربراہ تھے یا ایک رکنی کمیشن کے جو رکن تھے ریٹائرڈ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب, ان کے خلاف تو اچھا خاصا محاذ کھڑا کر دیا گیا, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. لہذا سپریم کورٹ نے خود نوٹس لے کر خود کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس کی 29 اپریل کو اس کی دوسری سماعت ہوگی. پہلی سماعت ہو چکی ہوئی ہے. ایک معاملہ یہ ہے. دوسرا معاملہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے انکشافات, اور ان انکشافات کی روشنی میں ان کے اوپر مقدمہ درج کرنا کہ جناب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اہم راز بیانات دے کر فاش کیے ہیں. آئین اور قانون ان کے تحت یہ زبان بند رکھنا چاہیے تھی ان کو, لیکن انہوں نے زبان کھولی اور بہت زیادہ باتیں کی ہیں, ادارے کو بدنام کیا, لہٰذا ان کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے. بھائی جو آئین اور قانون کی باوردی ہوتے ہوئے عزت نہیں کرتے تھے, جو کہہ گئے کہ ہمارے سر پر عمران خان کا بھوت سوار تھا, اس لیے ہم نے آئین اور قانون کو کچھ نہیں سمجھا, ضیاء الحق کی طرح 2 کاغذ سمجھے اور ایک چھوٹی کاپی سمجھ کر ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. آئین اور قانون کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے, ہماری وردی زیادہ طاقتور ہے. یہ کہا تھا پرویز مشرف نے, یہ کہا تھا ضیاء الحق نے, یہی کہا تھا ایوب نے, اور یہی کہتے ہیں باجوہ صاحب. تو ان کے خلاف مقدمے کا جو ہے وہ کی درخواست, اور اس درخواست پر آج ہوئی ہے کارروائی, اور کارروائی ہوئی ہے باجوہ صاحب کے اعتراضات کے اوپر. اور پھر ایک جج صاحب, یہ کہانی ساری عدالت کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور ایک جج صاحب, ایک چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوتے ہوتے یہ شکایت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک سیاسی جماعت سے جوڑا گیا. فیصلے ہی ایسے تھے بھائی, اب کیا کرتا کوئی. نظر آ رہا تھا کہ جناب مطلب معاملہ تھا اسلام آباد کا, معاملہ تھا پنجاب کا, کہیں کا بھی معاملہ تھا. پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا تھا, رعایتیں ملتی تھی, اور PTI کے جتنے مفرور لوگ تھے وہ پشاور ہائی کورٹ سے کھمبیوں کی طرح نکلے, اور مطلب 51 مقدمات 10 منٹ میں ضمانتیں. مطلب ایسا تو ریلیف شاید کسی کو ملا ہو, لیکن بہرحال جج صاحب کی شکایت ہے کہ بھئی میرے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے. عدالتوں میں اور بھی بہت کچھ گیا ہوا ہے, اگلے ولاگ میں اس پر بات ہوگی. سینٹ کے الیکشن ہے, عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی ملاقات کا معاملہ ہے, اور کافی کچھ ہے. اور پھر کچھ اور بھی ہے, وہ کل کے ولاگ کے لیے بھی میں نے کچھ سوال کے رکھا ہوا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا. لیکن ابھی جو مدعا ہے وہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا عمر عطا بندیال کے دور میں, اور ریفرنس بڑا تگڑا تھا. اس ریفرنس میں ثبوت بھی تھے, پراپر دستاویزات نتھی کیے ہوئے تھے ان کے اس ریفرنس میں, اور اس ریفرنس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مطلب کوئی اتنا بڑی کارروائی, یا ریفرنس سرے سے مسترد کر دیا گیا ہو, یا ریفرنس سنا گیا ہو, یا وہ ریفرنس رائے کے لیے سینئر جو جج ہوتا ہے, ممبر ہوتا ہے اس کا سپریم جوڈیشل کونسل کا, نہ اس کو بھیجا گیا. کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. اب ایک اور ریفرنس آ گیا ہوا ہے. مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ریفرنس تھا اسی طرح کے ریفرنسز ہیں, اسی طرح کے الزامات ہیں, اور جنہوں نے ریفرنسز کا قانونی جائزہ لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ریفرنس بہت تگڑے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ میاں داؤد کی طرح ریفرنس دائر کرنے والے وکلا ثابت کر سکتے ہو, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. میاں داؤد نے تو گھر تک پہنچا ہے نا فائنلی. پہلے تو
مزار علی اکبر نقوی صاحب عمر صاحب بندیال کی وجہ سے بچتے رہے. بندیال صاحب نے کہا کہ جی ریفرنس، میں ریفرنس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں. ریفرنس کو قانونی طور پر انہوں نے سینئر جو رکن تھے سپریم جوڈیشل کونسل کو، ان کو بھیجا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ رائے دے دیتے کہ ریفرنس ٹھیک ہے. تو انہوں نے بجائے ریفرنس پر کوئی کارروائی کرنے کے، بندیال صاحب نے 2 نمبری یہ کی تھی، معذرت کے ساتھ 2 نمبری یہ کی تھی کہ انہوں نے ریفرنس آیا اور ریفرنس کے بعد بٹھا دیا جج صاحب کو، مطلب اب تو جج بھی نہیں ہے نا کیونکہ برطرف کر دیے گئے، اب تو ان کو سابق جج بھی نہیں کہا جا سکتا. اس وقت تھے اپنا مزار علی اکبر نقوی، ان کو بٹھا دیا بینچ میں، اور بینچ میں بیٹھ کر، عدالت میں بیٹھ کر کہا کہ میں خاموش پیغام دے رہا ہوں ان کو بٹھا کر، کیونکہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آڈیو کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آڈیو ہے بھائی، اس آڈیو میں وہ بات کر رہے ہیں پرویز الہی سے، کیونکہ تقریریں ہوئی تھی سپریم کورٹ اپنا پارلیمنٹ میں، تو کہہ رہے تھے کہ میں خاموش پیغام دے رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہاں تو وزیر اعظم بھی کرپٹ آتے رہے ہیں، تو جس پر پھر وہ عرفان صدیقی صاحب کی اور اپنا رضا ربانی صاحب کی وہ تاریخ ساز تقریریں، کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح پارلیمنٹ کا مذاق میں تھوڑا اس طرح بار بار ہم پھر اگر لیں گے نام ججوں کے جو بدترین کرپٹ ترین جج تھے تو پھر کہاں منہ چھپاتے پھرو گے. تو یہ وہ طرز انہوں نے اختیار کرتے ہوئے مزار علی اکبر نقوی کے خلاف جو ہے وہ اپنا ریفرنس انہوں نے دبا دیا تھا، لیکن ریفرنس خارج نہیں کیا تھا، کوئی کارروائی نہیں کی تھی. تو جب قاضی فائسہ صاحب آئے اور انہوں نے جب سارے ریفرنس دیکھے تو کچھ ریفرنس انہوں نے خارج کر دیے، اور مزار علی اکبر نقوی والا ریفرنس اس پر انہوں نے پہلے رائے لی سینئر جج سے. سینئر جج نے، سینئر رکن نے، انہوں نے کہا کہ ریفرنس میں بہت جان ہے بھائی، اس میں اس کو سننا چاہیے. تو ریفرنس جب سنا جا رہا تھا تو پہلے مزار علی اکبر نقوی صاحب نے کیا کیا، اس الیکشن اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کے اس کو جوریسڈکشن کو چیلنج کیا. پھر ججوں کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کیا کہ جی یہ جج تو بائسڈ ہے، اور پھر انہوں نے پہلے کوشش یہ کی، چیلنج کیا سپریم کورٹ میں کہ جی وہ اس کا دفاع کریں گے اپنا. لیکن بعد میں فائنلی ان کو نظر آ گیا کہ ریفرنس میں اب میں اڑ جاؤں گا، تو ریزائن کر کے چلے گئے کہ چلو جو بھی زندگی بھر وہ جو مراعات ہے وہ تو لے سکوں، وہ پینشن تو لے سکوں. لیکن بہرحال ان کے جانے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ جج اگر ریزائن بھی کر جائے ریفرنس آنے کے اور ریفرنس پر کارروائی شروع ہونے کے بعد، تو ریفرنس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے، لہٰذا برطرف ہو گئے کہ اب ان کو ریٹائرڈ جج نہیں کہا جائے گا. اور جن کو برطرف کیا گیا تھا، جن کے خلاف جھوٹا ریفرنس آیا تھا، جسٹس شوکت عزیز صدیقی، ان کو عدالت نے بحال کر دیا، ان کی ریٹائرمنٹ ان کی بحال کر دی. تو بہرحال ریفرنس جو ہے ابھی جو آیا ہوا ہے، پہلے میں اس ریفرنس پر آتا ہوں اور پھر ایک پرانا ریفرنس اور پھر 2 اور چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. جناب یہ ریفرنس اویس یوسف زئی صاحب انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹر پر یہ شیئر کیا ہے ریفرنس کی کاپی بھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اور ریفرنس دائر، ریفرنس پر فیصلے تک کام سے روکنے کی استدعا کی ہے، اور ریفرنس دائر کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ وقاص احمد نے. یہ تو ہو گیا جو ایک اور ریفرنس. لیکن جو ایک ریفرنس 15 جون 2023 کو دائر ہوا تھا، وہ ریفرنس دائر کیا تھا خیبر پختونخوا بار کونسل کے وکیل مرتضی قریشی نے. اس میں جج صاحب کے اوپر الزام تھا کہ اسلام آباد میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، ہاؤسنگ اسکیم ہے، جس طرح مختلف بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، اس میں پارٹنر ہے، یہ ان کے شیئرز ہیں کوئی اس کے مطابق 18% کے، اور انہوں نے اپنے اثاثے جو ہیں چھپائے ہیں. 5-6 کروڑ اثاثے انہوں نے ظاہر کیے ہیں، اپنے اثاثوں کی مالیت 5 سے 6 کروڑ بتائی ہے، جبکہ ان کے اثاثوں کی کل مالیت اس ریفرنس کے مطابق 1 ارب 87 کروڑ 70 لاکھ روپے ہے. اور انہوں نے اپنا کہا کہ جی آرٹیکل 209 کے تحت ان الزامات کی تحقیقات کی جائیں. الزام صرف یہ نہیں ہے، الزام یہ ہے کہ جب یہ صدر تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، تو اس وقت انہوں نے ججوں کے تبادلوں کی کوششیں کی ڈیپوٹیشنز پر، اور پھر یہ جج کے طور پر انہوں نے وہ لوگ جو بعد میں جج بنے اور اس سے پہلے ان کے چیمبر میں تھے، ان کے ساتھی تھے، تو
ان کو انہوں نے پروموشنز دلوائے اور دوسرے ججوں کا کیریئر خراب کیا، یہ ان کے اوپر الزامات ہیں۔ اور کہا گیا کہ جناب سروسز ٹریبیونل کے چیئرمین ہیں یہ، اور ماتحت عدلیہ کے متاثر ججوں کی جانب سے دائر اپیلوں کو نمٹانے میں تاخیر کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں۔ تو اور اس میں یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق پہلے ہی ججوں کی شکایت کے ازالے کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنا چکے ہیں۔ تو یہ 2023 کا 15 جون 2023 کا ریفرنس تھا، لیکن کوئی کارروائی نہیں۔ اب ایک ریفرنس اور آ گیا، اس میں الزامات اسی طرح کے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو 6 ججوں کے خط تھا، جب خط آیا تو اس میں باقی تو ہم سارے لوگ ادھر ادھر بتا رہے تھے کہ جی یہ کیا ہے، میرا تو موقف کلیئر تھا اس وقت بھی اور ابھی بھی، اور وہ یہ ہے کہ جناب جج صاحبان نے جو بھی وجہ خط لکھا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے مقدمات کی وجہ سے انہوں نے خط لکھا ہے، کچھ لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے کہ جی وہ اپنا کوئی انٹرنل سپریم کورٹ کے اندر ایک لابنگ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ ایک جج صاحب ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں، تو ان کے کہنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ سعید چودھری صاحب نے کہا تھا کہ محسن اختر کیانی، انہوں نے اپنے ویلاگس میں کہا ہوا ہے، ہمارے استاد ہیں، کہ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس ہے، اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں بڑی جان ہے، اور وہ ریفرنس کسی بھی وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں آ سکتا ہے، لگ سکتا ہے، لہٰذا یہ ان کو بچانے کی ایک کوشش ہے، اس کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ میں اس سب کچھ کے باوجود میں کہتا ہوں کہ مداخلت ہوتی ہے، اور مداخلت کا جو الزام ہے اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے، جس کا ظاہر ہے اب سپریم کورٹ اس خود نوٹس کیس کے طور پر اس کو چلا رہی ہے، لیکن اب چیزیں بہت سی کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ جو کوشش کی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے کہ جیسے یہ خط ان کے مقدمات میں دباؤ، مقدمات میں ان کے خلاف، پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف فیصلے دینے کے لیے جو دباؤ تھا، اس دباؤ کی وجہ سے جج صاحبان نے خط لکھا ہے، تو ایسی کوئی چیز اس طرح اب نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، ایون لاہور ہائی کورٹ، سب سے زیادہ ریلیف مل رہا ہے ان کو۔ سپریم کورٹ میں مقدمات جاتے ہیں وہاں ریلیف مل رہا ہے، تو دباؤ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہی نا کہ دباؤ پھر کہاں؟ اپنا چھوٹی عدالتیں عمران خان کو اب تک 3-4 مقدمات سے بری کر چکی ہوئی ہیں، ماتحت عدالتیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا، تو اب دیکھتے ہیں وہ ریفرنس سنا جاتا ہے یا اس کو نوٹس کیس کی وجہ سے جو 29 اپریل کو جس کی سماعت ہوگی، تو اس کے بعد آگے معاملہ جائے گا۔ اچھا، اب وہ جو دوسرے جج صاحب ہیں جو ریٹائر ہو گئے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، محمد ابراہیم خان، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے اپنے فیصلوں کی وجہ سے میں نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ میرا خیال ہے قیمت یہ تھی کہ وہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو ایلیویٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ میں، لیکن نہیں ایلیویٹ ہوئے، انہوں نے خط میں لکھا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فیصلے کیے ہیں، اور میں نے اپنے 31 سالہ عرصے میں 15,000 فیصلے دیے، جن میں سے 509 فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے، اس میں سے بھی 279 فیصلے جو ہیں ان کو عدالت نے برقرار رکھا۔ یہ جج صاحب جو ہے وہ اے پی ایس کی جو انکوائری تھی یہ انہوں نے بھی اے پی ایس ثانیہ جو تھا اس کی انہوں نے انکوائری بھی کی ہے، تو اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ لیکن ایک جملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مطلب ہمارے فیصلوں کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں ہم نے تو ریلیف قانون اور آئین کے تحت دیا۔ جب آپ نے آئین اور قانون کے تحت ریلیف دیا ہے تو آپ اپنے الوداعی ریفرنس میں اس طرح کی باتیں کر کے جائیں گے تو پھر گڑبڑ تو ہوگی۔ آپ کہیں میں نے آئین اور قانون کے تحت فیصلے دیے جو مرضی سمجھے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ جی پشاور ہائی کورٹ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ جناب پی ٹی آئی والے آئیں اور ان کو ریلیف دیں۔ اچھا جی، اب قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک درخواست آئی تھی، اور وہ درخواست آئی تھی جاوید چودھری صاحب اور شاہد میتلا صاحب کے ساتھ باجوہ صاحب کی گپ شپ، جس میں انہوں نے طرح طرح کے انکشافات کیے تھے۔ ایک انکشاف یہ تھا کہ جی میں نے فیض حمید کے ذریعے چیف جسٹس ثاقب نثار کو کہہ کر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کروایا تھا۔ ایک انکشاف یہ تھا کہ جی ہمارے سر پر عمران خان کے عشق کا بھوت سوار تھا، بطور فوج ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، بطور ادارہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ اور پھر باقی طرح طرح کے انکشافات تھے اور الزامات تھے، اور جس کی انہوں نے کبھی تردید نہیں کی۔ تو ان کے اوپر ایک درخواست آئی تھی ایف آئی اے میں، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جناب انہوں نے اپنا جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد اس طرح کے بیانات دے کر اپنے حلف کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے۔ تو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی تھی، اور ایف آئی اے کو بھی نوٹس کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر باجوہ صاحب کا اعتراض آیا، اور اس اعتراض کی آج سماعت ہوئی ہے، اور جسٹس عامر فاروق نے کہا
نے جو ہے وہ اس میں کہا کہ جی اس کو دیکھنا چاہیے اس معاملے کو، اعتراضات جو ہیں ان کی، اور جی دیکھنا تو چاہیے نا کہ جو انہوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی ہیں یا نہیں۔ ایف آئی اے اس کی تحقیقات کرے، اور پھر ہو سکتا ہے ایف آئی اے کہے کہ جی مقدمہ بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایف آئی اے کہے کہ مقدمہ نہیں بن سکتا، تو کم از کم انکوائری کی طرف تو معاملے کو جانے دیا جانا چاہیے۔ تو جو ہے وہ اس پر نوٹسز انہوں نے جاری کر دیے۔ جو باجوہ صاحب کا بیسک درخواست تھی، ان کی جو پلی تھی کہ جی یہ مسترد کر دیں درخواست، وہ نہیں، انہوں نے کہا نوٹس جاری کریں نا، پہلے دیکھتے ہیں، سن تو لیں، سن لیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے، بھائی سننے تو دیں۔ یہ معاملہ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ باجوہ صاحب کے گلے پڑ جائے۔ کہانی ساری عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، یا ان ججوں کے گرد گھوم رہی ہے جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ پروجیکٹ عمران خان کے لیے لائے گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔